پچھلے آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ان سے لا تعلقی کے بارے میں کہا تھا. اب یہاں پر کچھ استثناء بیان ہو رہی ہے. اللہ فرما رہا ہے عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. قریب ہے. ایک ترجمہ یہ بھی کہ کیا عجب کہ ان قریب اللہ تعالیٰ تم میں اور تمہارے دشمنوں میں محبت پیدا کرے. عسى الله ان يجعل بينكم وبين الذين عاديتم، جن سے تم دشمنی کرتے ہو، جو تمہارے دشمن ہیں، تو ان سے اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں میں محبت پیدا کرتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی اور تمہارے دلوں میں بھی. واللہ قدیر، اور اللہ تعالیٰ قادر ہے، قدرتیں رکھتا ہے، یہ کر سکتا ہے، دشمن کو دوست بنا دے، کر سکتا ہے وہ. واللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ معاف بھی کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے، اور رحم کرتے کے ساتھ پیار بھی کرتا ہے. مطلب یہ کہ اتنے بڑے بڑے دشمن ہیں، انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، انہوں نے قتل کیا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالا، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے گا اور ان کے دلوں میں اسلام کی محبت پیدا کر دے گا، اور پھر تم ان سے محبت کرنے لگ جاؤ گے. اور پھر ایسا ہی ہوا بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو مسلمانوں کا بھائی بنا دیا. مکہ فتح ہوتا ہے اور لوگ جو کافر تھے، کفار مکہ، قریش مکہ، وہ فوج در فوج مسلمان ہونے لگے، اور جو نفرتیں تھیں وہ محبتوں میں بدل گئیں، اور جو خون کے پیاسے تھے وہ ایک دوسرے کے دست و بازو بن گئے. ایسا ہوا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے بعد فرمایا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں لڑائی نہیں کی اور تمہیں جلا وطن نہیں کیا، ان کے ساتھ سلوک اور احسان کرنے اور منصفانہ اچھے برتاؤ کرنے سے اللہ تمہیں نہیں روکتا، منع نہیں کرتا، بلکہ اللہ تو انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے. کافروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہدایت دے رہا ہے جو مسلمانوں سے محض دین اسلام کی وجہ سے بغض اور عداوت نہیں رکھتے تھے، اور اس بنیاد پر مسلمانوں سے وہ لڑے بھی نہیں. تو یہ پہلی شرط تھی. ان سے اچھائی کرنے کے لیے پہلی شرط یہ کہ ان کے دلوں میں بغض نہیں تھا اور انہوں نے لڑائی نہیں کی، اور انہوں نے ایسا رویہ بھی اختیار نہیں کیا کہ تمہیں ہجرت پر مجبور کریں، کہ تم ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاؤ. یہ دوسری شرط تھی. تیسری شرط، ایک اور تیسری شرط، وہ اس کے بعد والی آیت میں آ رہی ہے، آیت نمبر 9 میں، 8 کے بعد. وہ شرط یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف دوسرے کافروں کو کسی قسم کی مدد بھی نہ پہنچائیں. یعنی وہ لوگ کافروں کو کسی قسم کی مدد نہ کریں تمہارے خلاف، نہ مشورے دیں، نہ رائے دیں، نہ ہی ہتھیاروں سے ان کی مدد کریں. یہ 3 شرطیں تھیں. جب یہ 3 شرطیں اگر ہیں تو پھر تم ان سے لڑائی مت کرو. کافر ہیں، ان کو قتل مت کرو. آج ہم نے جو ایک فتنہ دیکھا کچھ عرصے ہی پہلے داعش کے نام پر، وہ کیا تھا کہ ہر ایک کو قتل کر دو جو کافر ہے، بم مار دو، مارکیٹوں پہ بم مار دو، عام پبلک جگہوں پر یہ ہو رہا تھا. یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ واقعی حربی ہے کہ غیر حربی ہے. پھر ان میں کچھ ایسے ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، وہ ہمارے ملکوں سے اجازت لے کر ہمارے ملکوں کی ذمہ داری پر، اس کو ذمہ کہتے ہیں، کہ انہوں نے ان کی حفاظت کی، مسلمان گورنمنٹ نے ذمہ داری لی ہے. جو شخص ایسے کسی آدمی کو قتل کرتا ہے وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا. اسلام نے سب چیزوں سے منع کیا، لیکن یہ جذباتی نوجوان، ان لوگوں نے
اس طرح بہت لوگوں کو قتل کیا، اسلام کو بدنام کیا کہ اسلام بڑا ظالم مذہب ہے، نعوذ باللہ. اور ساتھ ساتھ انہوں نے جاسوسی کے نام پر بہت سارے بے گناہ مسلمانوں کو بھی قتل کیا. تو ایسے لوگوں سے خود بھی ہوشیار رہیے، اپنے بچوں کو بھی ہوشیار رکھیے.